بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیاری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کا نام فاطمہ، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، زہرا، بتول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ اور زاکیہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کی پیدائش بعثت نبوی سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ایک بعثت میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے آپ نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھیں، ان سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات پوچھتیں کہ جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت ہی میں محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھیں۔ ایک دفعہ جب وہ ان کو تعلیم دے رہی تھیں تو ننھی بچی نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ 10 بعد بعثت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی تو سیدہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضور نے سیدہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ حضور پاک کی حیات مبارک یکسر تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی آپ سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے اور نہایت قیمتی نصاحت سے نوازتے۔ تبلیغ کے حق کے جرم میں مشرکین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈال دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ جب نبی پاک گھر تشریف لاتے تو بی بی فاطمہ انہیں تسلی دیا کرتی، کبھی وہ خود بھی اپنے جلیل القدر باپ کی مصیبتوں پر اشکبار ہو جاتی۔ اس وقت نبی پاک انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ میری بچی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں نبی پاک کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے بی بی فاطمہ کو بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ بے چین ہو گئی، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور نبی پاک کی گردن مبارک سے اوجھڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے رہے اور دیکھتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور کہا کہ اے شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ خدا کی قدرت، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ جب کفار مکہ کی شر انگیزی اور اعزا رسانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بارگاہ الہی سے رسول کریم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ 13 بعد بعثت میں حضور پاک ایک رات حضرت علی کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ دن بعد نبی پاک نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے اپنے غلام حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو مکے بھیجا۔ ان دونوں حضرات کے ہمراہ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام ایمن اور اسامہ بن زید نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینے پہنچ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنات طاہرات نبی پاک کے پاس اپنے نئے گھر میں قیام پذیر ہوئیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ زہرا سنہ بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک کو حضرت فاطمہ
فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا لیکن آپ خاموش رہے۔ یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے نبی پاک کے پاس بی بی فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، حضور نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد نبی پاک نے حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، ان کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص نے باہم مشورہ کیا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے کئی پیغام نبی پاک کو پہنچ چکے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں جو رسول اللہ کے جان نثار اور محبوب بھی ہیں، اور امجد بھائی بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فکر و تنگ دستی کی وجہ سے فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیجتے۔ کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے۔ حضرت علی جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ حضرت علی کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تعمل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آپ آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھی۔ آپ جرأت کر کے نبی پاک کو آپ نے پیغام بھیج دیا۔ نبی پاک نے ان کی استدعا کو فوراً قبول کر لیا۔ پھر نبی پاک نے حضرت فاطمہ زہرا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی اس بجھانے خاموشی اپنی رضا بندی کا اظہار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حروف مدعا زبان پر لے آئے۔ نبی پاک نے فوراً فرمایا اہلا و مرحبا اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے انہیں نبی پاک کا جواب سنایا تو انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ نبی پاک نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا فاطمہ کا پیغام نبی پاک کو کسی نے بھیجا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نے بخت نے مجبور کر کے جناب حضرت علی کو نبی پاک کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ نبی پاک کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ کہہ نہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ نبی پاک نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ۔ حضور پاک نے پوچھا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے نفی میں جواب دیا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں جو زرع دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی زرع فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان ذوالنورین مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر یہ زرع خرید لی اور پھر یہی زرع حضرت علی کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرع کی قیمت فروخت حضرت علی نے حضور کی خدمت میں حاضر کی تو آپ نے فرمایا کہ 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانداری پر خرچ کرو۔ پھر نبی پاک نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ ابوبکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب درباری رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا ایک گروہ مہاجرین و انصار ابھی جبرائیل امین میرے پاس اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندے خاص علی ابن طالب سے کر دیا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کرواؤں۔ پھر نبی پاک نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت علی سے متبسم ہو کر فرمایا کہ میں نے 400 مشکال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا بصر و چشم۔ پھر نبی پاک نے بدی الفاظ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی پرکاندگی کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور نبی پاک نے ایک طبق چھوارے حاضرین پر لٹا دیے۔ زمانہ نکاح کے مختلف روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح صفر 2 ہجری اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نکاح شوال 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کا قول یہ ہے کہ یہ نکاح جنگ احد کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بہرحال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی اور حضرت علی کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔
حضرت علی نے سرور کائنات کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے نبی پاک نے بی بی فاطمہ کو بلایا، اپنا سینے مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی رخت جگر کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو فرائض حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن ان کے ہمراہ گئیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہیز میں دیا، اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کے کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، دو مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، دو چادریں، دو بازو بند نکرئی اور ایک جائے نماز۔ شادی کے بعد نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تو حضرت علی نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت یہ ہے کہ اس زمانے کا وہ بہترین ولیمہ تھا۔ جب بی بی سیدہ فاطمہ اپنے نئے گھر چلی گئیں تو نبی پاک ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دست مبارک اس میں ڈالے، حضرت علی کے سینے اور بازو پر پانی چھڑکا، پھر بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی نبی پاک کے سامنے آئیں۔ آپ نے ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا گھر مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ حضور کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان ایک